بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے، سربراہان کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں کہ مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، بلاول بھٹو بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو زعماء ہیں حکومت میں شریک، وہ بھی آج سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کیا ہونا ہے، اور کچھ اہم معاملات ہیں جس کے اوپر آج بات ہوگی۔ دوسری جانب اور اس میں اس سے پہلے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف جو مہم چلائی گئی ہے اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے گا، اداروں کے خلاف کارروائی چلائے جانے والوں کے یا چلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی سخت کی جائے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ہدایات بھی دی ہیں اس معاملے کے اوپر۔ آج عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا، دو بہت اہم باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا، اور دوسری جانب انہوں نے آج دفاعی پوزیشن حاصل کی آرمی چیف کے خلاف جو مہم چلائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا خلاف ایک کارروائی کرنے کا یا لڑانے کا فوج کے ساتھ ہمیں منصوبہ ہے۔ کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے، ذرا سنیے گا۔ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ میں یہ واضح کر دوں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورگلائیں ہمارے خلاف، بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک۔ ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسی کی مدد نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں۔ یاد رہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے بی بی سی اردو کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لیا اور یہ کہا کہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی سنیے گا۔ آرمی چیف کی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں بیک کر رہے ہیں؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی مجھے آپ اگر میرے سے پوچھیں کیوں ہے، شاید کوئی وعدہ کیا ہو جس طرح نواز شریف سے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے مختلف کارکن دنیا بھر میں، خاص کر کے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں باہر نکلتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اور ان مظاہروں کا جو ٹارگٹ ہے وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے مختلف مواقع کے اوپر عمران خان صاحب اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ آرمی چیف ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان سے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو، اور اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کا جو ساتھ ہے وہ چھوڑ دے۔ لیکن ابھی تک آرمی چیف نے نہ صرف ان سے رابطہ نہیں کیا بلکہ ان سے ملاقات بھی نہیں کی۔ سو کیا یہ جو مہم ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے؟ فواد چودھری صاحب نے بھی آج سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف کیمپین چلائیں، لیکن جو مختلف لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ سو اس سے ایک بڑا شک جو ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ مہم جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چلائی گئی ہے۔ کیا ہوگا؟ کیا اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی؟ کیا حکومت کارروائی کرنا چاہتی ہے؟ کی جا سکتی ہے؟ اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو لاہور میں اور اسلام آباد میں ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اس میں بھی طلب کیا جا چکا ہے، ان کی اہلیہ کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہر ایکشن کا اب ری ایکشن ہوگا، یعنی کہ اب جو پولیس کے اوپر حملے ہوئے ہیں اب اس کا جو ہے وہ ری ایکشن بھی ہوگا اور سامنے لایا جائے گا۔ یہ بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں بھی نہیں گئے، اور ان کو پورا ایک پلان تھا جو کہ بنایا گیا تھا ان کے خلاف ان کو قتل کرنے کا۔ وہ ہم آپ کو سنوائے دیں گے تھوڑی دیر کے اندر کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ اس کے اوپر ہم نے بات بھی کرنی ہے مطیع اللہ جان سے جو کہ وہاں پہ موجود تھے اس دن، ہوا کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب فیصل وابڈا صاحب ہیں جو کہ جانا مانا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ابھی تک تو میں سمجھتی ہوں کہ رکن ہے، ویسے معطل کر دی گئی ان کی رکنیت۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب میاں جاوید لطیف صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ سینٹر ولید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ۔ میں سب سے پہلے مطیع اللہ جان صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں اور ان سے سوال یہی پوچھنا ہے کہ مطیع صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ آج انہوں نے خطاب بھی کیا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، وہ کیوں نہ گئے، کیا وجہ ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، اس وجہ سے وہ وہاں پہ اندر داخل نہیں ہوئے، تو کیا ہوا؟ کوئی تھوڑا سا آپ بتائیں گے اس حوالے سے۔
آسما، مجھے تو لگتا ہے یہ بات کا کوئی سوچا ہوا بہانہ ہے اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو بالکل ہی جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور وہ یہ کہ وہ ایک جلوس اور جتھا لے کے باقاعدہ اس عدالت پہ حملہ آور ہوئے جس عدالت کے وہ گیٹ تک آئے، بلکہ کہا گیا کہ گیٹ کی گاڑی ان کی تھوڑی سی اندر آئی اور پھر واپس اس لیے چلی گئی کہ پتھراؤ شروع ہو گیا تھا۔ تو اگر عمران خان کو اس سازش کا پتہ تھا تو وہ کیسے لاہور سے چل بائی روڈ جو ہے عدالت کے گیٹ تک آئے، وہاں اندر تک آئے اور پھر واپس چلے گئے؟ تو یہ ان کو کب پتہ چلا کہ اندر کچھ لوگ موجود ہیں؟ اور یہ کیسا ایک بہانہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ ہم نے عدالتی قتل کا تو سنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت اور قانون کا سہارا لے کے قتل کیا، مگر یہ کہنا کہ عدالت میں بلا کے کمرہ عدالت کے اندر وہ اکیلے ہوتے تو پتہ نہیں انہیں مار دیا جاتا، یہ مجھے کوئی فوبیا لگتا ہے، کیونکہ اب جا کے یہ ایکسکیوز صرف اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ قانونی اعتبار سے اگر وہ پیش ہو جاتے تو ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اگر ایک دفعہ فرد جرم عائد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد بہت تیزی سے معاملات آگے چلتے اور ان کے حوالے سے کیس کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا، اور وہ اچھی طرح فیصلہ جانتے ہیں کیونکہ شواہد ایسے ہیں، گواہان ایسے ہیں، دستاویزی ثبوت ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو آمدنی حاصل کی ان تحائف کو بیچ کر، توشیخانہ تحائف کو بیچ کے، وہ انہوں نے متعلقہ سال کے گوشواروں میں الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ ٹھیک، تو یہ بہت کلیئر ایک کیس تھا، اور میرے خیال میں عمران خان صرف اور صرف گیٹ تک اس لیے آئے تھے کہ ان کے شروع سے یہ پلان تھا کہ انہوں نے کمرہ عدالت میں داخل نہیں ہونا، اور بلکہ ان کے وکلاء نے، میں تو حیران ہوں، ایڈوکیٹ خواجہ حارث جو ویسے تو کمرہ عدالت کے اندر رہے مگر شبلی فراز اور جو ایڈوکیٹ گوہر ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جج کو اتنا ڈرا دیا کہ اگر عمران خان اندر آئیں گے تو بہت ہنگامہ ہو جائے گا۔ انہوں نے جج کو نہیں بتایا کہ یہاں پہ کوئی سازش ہے، ان کے وکلاء اندر موجود رہے، ان کے شبلی فراز اندر کمرہ عدالت میں موجود رہے، انہوں نے کسی ایسے شخص کی نشاندہی نہیں کی کہ جو وہاں پہ مشکوک ہوتا، جو یہ حملہ کرتا، انہوں نے جج کو بھی نہیں بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، کمرہ عدالت جو ہے کہیں اور لے جائیں یا کوئی اسکیننگ کروائیں، سیکیورٹی کروائیں۔ یہ سب جھوٹ ہے جو اب عمران خان بول رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ شاید آئندہ 30 مارچ کو جو ان کو طلب کیا گیا ہے اس بات میں بھی وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ وہ انہیں معلوم ہے کہ پھر کیس آگے بڑھے گا۔ یہ بتائیے کہ ہوا کیا اس دن؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب کو یرغمال بنا لیا گیا، اور جو صورتحال وہاں پہ آئی تو ہوا کیا تھا اصل میں اس وقت کورٹ روم کے اندر؟ دیکھیں، جج صاحب ذہنی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ یرغمال بن چکے تھے۔ ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کے جو کنڈکٹ تھا بطور ایک جج، وہ بالکل ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب ان کو بتایا گیا کہ عدالتی دستاویز گم گئی ہے، اور گمی کس سے ہے؟ وہ شبلی فراز ایک سینیٹر ہیں، ایک لائر ہیں ایڈوکیٹ گوہر، اور ایک ایس پی لیول کا پولیس کا باوردی افسر ہے جو یہ کہہ رہا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں فائل کدھر گئی، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا اور پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ تو اس کے باوجود بھی جج صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کا سخت نوٹس لیتے، اور آج کے آرڈر میں بھی جو انہوں نے تحریر کی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور انہوں نے کہا چلو ہم کمپیوٹر سے ایک اور پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو میرے کمپیوٹر میں بھی پڑا ہے، وہ ایک عدالتی فائل تھی۔ جج صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا کہ بس جی حاضری ہو گئی، مطلب جان چھڑائی ہے۔ تو یہ ذہنی دباؤ تھا جس کے نیچے جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال نے وہ تمام کارروائی کی، اور بیانات بھی لکھوا لیے، وکیلوں کو بھی گواہ بنا دیا، جو فیسیں لے کے عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں وہ بھی گواہ بننے پہ تیار ہو گئے، ان کا بھی ایک دو جملے لکھوا لیے اور ان کی حاضری لگا دی، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ وارنٹ گرفتاری بھی کینسل، بہرحال وہ تو ویسے بھی پیش ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو جب ان کی اٹینڈنس لگ گئی تو وارنٹ گرفتاری بھی ختم ہو گئے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگلی پیشی پہ ذاتی طور پہ حاضر ہوں گے، اور مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اب فرد جرم والا معاملہ نہیں ہوگا، اب جو ہے سمپل یہ طے ہوگا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔
تو اس حد تک جج صاحب الٹے پاؤں پیچھے گئے ہیں اپنے ہی احکامات سے جن میں انہوں نے فرد جرم کی کارروائی کرنی تھی. تو اس سے واضح ہو رہا ہے. اور پھر جج صاحب اتنے پریشان تھے کہ وہ جب کہا کہ بہت ہجوم ہے اور پولیس والا بھی لنگڑا کے آ رہا ہے, ایس پی لیول کا بندہ ہے, جب رونا دھونا کر رہا ہو کہ میری ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے جی, میں تو تھوڑا بے ہوش ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا, تو آپ اندازہ کریں وہ جو ایک جج ہیں وہ کیا سوچے گا کہ ایک پولیس افسر 32-36 انچ کی چھاتی والا وردی میں لمبا تلنگا ایسی خوبصورت شخصیت, جب وہ رونا دھونا کر رہا ہوگا تو جج صاحب نے پھر ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, ان کو ایک سپاہی بیچارہ کھڑا ادھر نظر آیا, تو مجھے لگا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ عمران خان صاحب اندر آئے تو پھر ہجوم بھی آئے گا, اور جب ہجوم آئے گا تو پھر جج صاحب کو بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو انہوں نے جان چھڑائی اور بڑی تیزی میں اپنے ہی جو ماضی کے جو احکامات تھے ان کے اوپر وہ ان کو نافذ کرنا بھی جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. فیصل واوڈا صاحب, آپ سن رہے تھے اس وقت جو بات مطیع اللہ جان صاحب نے کہی, اور عمران خان صاحب نے آج الزام لگایا کہ نامعلوم لوگ تھے اندر جو کہ تیاری کی گئی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا وغیرہ. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, وہ کہہ رہے ہیں, تفصیلات آپ نے سن لی, کیا واقعی ان کو قتل کرنے کا ایک خطرہ موجود ہے؟ ان پہ حملہ تو ہو چکا ہے, یہ خوف کیوں ہے ان کو؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ نامعلوم افراد اگر کسی بھی ہجوم اور جھمگٹے میں ہیں تو کوئی بھی آئیڈینٹیفائی تو نہیں کر سکتا کہ کون کیا پہنا ہوا تھا, کیا شناخت تھی اس کی, وہ کیسے ان آئیڈینٹیفائڈ تھا, نامعلوم تھا. تو یہ پہلا سوال تو یہ کہ آپ کئی درجنوں لوگ کے بیچ میں آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں سکتے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ عمران خان صاحب ایک سادہ طبیعت انسان ہیں, ان کی آپ کمزوری یا طاقت سمجھیں, وہ اپنے کچھ سانپوں پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ وہی سانپ اور خاص دو جو ہیں وہ آج بھی ان کے ایڈوائزر ہیں. وہ پیرانویا انہوں نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. جو ٹویٹ بھی خان صاحب نے گاڑی سے کیا غصے میں آ کر, وہ اشتعال بھی انہی لوگوں نے دلوایا جو شکلیں اس گاڑی کے اندر موجود تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک بھرپور طریقے سے یہ سانپ, کچھ کیڑے اور کچھ خاص جو ہے آج کے دن تک مس گائیڈ کر رہے ہیں. اور میں خان صاحب کی جو آج کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو نیچر ہے اس حساب سے انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ یہ میرا ملک ہے, میری فوج ہے, اور یہی اتنے بڑے اسٹیچر کے لیڈر کو اون کرنا چاہیے. اور جو باتیں ہو گئیں پیچھے اس کو اوپر مٹی ڈالیں, آگے بڑھیں, اور گڑے مردے نہ اکھاڑیں. غلطی اگر اے نے کی ہے تو اس کا الزام بی پہ نہ لگائیں, اور اپنے ایڈوائزرز کے مشوروں سے باہر نکلیں. ساری زندگی جد و جہد عمران خان صاحب نے خود کی ہے. اپنی عقل, اپنی ذہانت, اپنی شہرت کی وجہ سے پی ٹی آئی یہاں پہنچی ہے. نہ تو میں لیڈر ہوں, نہ وہاں کوئی اور لیڈر ہے. عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں. اور میں ججز سے بھی گزارش کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ اگر ایک آدمی کی ضد اور انا کا مسئلہ بن گیا یا کورٹ کا مسئلہ بن گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سچویشن ہوتی ہے جہاں لوگ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ایک کلیش کا چانس ہے کہ وہ پولیس والے بچے بھی ہمارے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی ہمارے ہیں, خان بھی ہمارا ہے, ججز بھی ہمارے ہیں, اور یہی باقی سیاسی پارٹیوں کے اوپر بھی ہے. تو آپ آن لائن کر لیں. آن لائن میں دنیا کے اندر آن لائن, یعنی آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عدالت وہ بات مان لے جو عمران خان صاحب کی. دیکھیے میں آسمہ صاحبہ, میرا آپ کا ایک بات کے اوپر جھگڑا چل گیا ہے, ایک زد ہو گئی انا. پاکستان میں تو آپ کو پتہ نہیں انا کا جھگڑا ہے, کسی کو پاکستان کی عوام یا پاکستان کا تو کوئی فکر ہے نہیں. جو باتیں ہم کر رہے ہیں غصے میں اشتعال میں کرتے ہیں, اور پھر وجوہات بھی ایسی دی جاتی ہے, گورنمنٹ بھی نااہل نکمی ہے کہ پی ڈی ایم کا بوجھ تو پاکستان نہیں اٹھا پا رہا. آج عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اگر یہاں ہے اور وہ یہاں چلی گئی تو اس لیے چلی گئی ہے کیونکہ پی ڈی ایم سے لوگ نفرت کرتے ہیں. تو جو ووٹر سپورٹر نہیں بھی تھا وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا, بیکاز پی ڈی ایم کو کوئی نہیں پسند کرتا. میں خود بھی نہیں کرتا. وہی شکلیں, کوئی نانا کا نام, کوئی دادا کا نام, کوئی خالہ کا نام, کوئی چچا کا نام, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, وہی نسلیں چلی آ رہی ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اگر کسی پارٹی, میں پالیٹکس میں ہوں تو میں اگر اتنا سا کامیاب ہوں تو میری اولاد نکمی بھی ہوگی اس سے زیادہ کامیاب ہوگی, پھر اس کی اولاد بھی نکمی ہوگی اس سے زیادہ کامیاب ہوگی. یہ کیا بھیڑ چال. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اینٹی پی ڈی ایم زیادہ غصہ ہے؟ بالکل ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ غصہ ہے, پرو پی ٹی آئی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی جو پوری قوم ہے نا وہ اپنے اداروں کا بڑا لحاظ پیار ضرور کرتی ہے. اس میں ایک شیطان ایلیمنٹ ہوتا ہے, ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو اوورسیز ہے, جو ڈسکنیکٹڈ ہے. شیطان ایلیمنٹ تو میں ان کو کہتا ہوں جو بچے ہیں, عقل نہیں ہے ان کو, وہ ایک بھیڑ چال میں باتیں کر جاتے ہیں, ان کا مطلب بھی نہیں ہوتا, ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی, اور کیونکہ وہ ٹویٹر کے اوپر ہیں تو ان کی شناخت بھی نہیں ہو سکتی. شناخت ہو تو آپ سارٹ آؤٹ بھی کر لیں. لیکن جو اوورسیز ہے وہ
ایک تو وہ محب وطن ہے, وہ پاکستان کی مدد بھی کرتا ہے ڈالرز اور پاؤنڈز بھیج کر. ٹھیک, ان کو ہاف انفارمیشن ہے, اس ہاف انفارمیشن کے اندر مس گائیڈڈ ہیں وہ اپنے طور کے اندر. ٹھیک, اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں آسمہ صاحبہ کہ انصاف جو ہے نا اس کا تقاضا بڑا برابر ہونا چاہیے. دیکھیں اگر نواز شریف صاحب ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ملک سے باہر چلے آتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ فیورزم تھا, اس ٹائم پہ کچھ شخصیات ادھر فیورزم کر رہی ہے. جب مریم نواز نیب میں پتھراؤ کر رہی تھیں تو اس وقت ان کو فیور مل رہا تھا, آج ان کو فیور مل رہا ہے. پھر جس ٹائم کے اوپر آپ نے سپریم کورٹ کے ججز کی تصویریں لگائی مریم نواز صاحبہ نے, کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا تھا, ادھر ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگا. یعنی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ پہلے آپ عمران خان صاحب کی طرف بات آتی ہے تو کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کر لو, برابر کریں. اگر ادارے کی عزت ہے تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے برابر ہونی چاہیے. ولید اقبال صاحب بالکل یہ بات درست ہے, مگر بات یہ ہے کہ اب اگر آپ ہزاروں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو عدالت تو پریشرائز ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 90s میں ایسا ہوا تھا تو وہ سارے ویژولز آج بھی ہانٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کو, جو سپریم کورٹ پہ حملے کی بات ہوتی ہے. تو کیوں آپ لوگ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس کے بعد سوالات ایسے کیوں آپ آرمی چیف کے خلاف مہم اب تو جو ہے وہ آپ نے شروع کر دی ہے, تو یہ کیوں الزام لگ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے امید ہے کہ میری تصویر اور آواز ٹھیک سے بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. ہاں, کیونکہ میں آج اسکائپ پہ ہوں, کیونکہ میں پرائے گھر میں آیا ہوں, میں اپنے گھر پہ نہیں رات گزار سکتا, کیونکہ ایک نگران حکومت پنجاب کی جس کا کام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی مدد کو آئے اور الیکشن اپنے آئینی مدت کے اندر جو ہے یقینی بنائے. الٹا اس کا یہ کام اپنا یہ فرض مختص کر لیا ہے کہ ان سب کے گلے گھونٹے کہ جو کہ الیکشن اپنے وقت پہ کروانے کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں, ان کو جیل میں ڈالے, جو کہ ایک عام انتخاب ایک سب سے بڑے صوبے میں ہونے والا ہے, ان کو جیل میں ڈالے یا قید کرے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے. کل رات سے یہ ہو رہا ہے. میں کل رات بھی کہیں پرائے گھر میں تھا, آج بھی کسی پرائے گھر میں ہوں. میں آپ کی ڈی ایس این جی کو نہیں بلا سکتا, چلے اس کو تو چھوڑ دیں. بالکل, میں صرف یہ میں ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ کیفیت کیا ہے. اور یہ ہماری, میں ایک اور ٹی وی شو پہ بھی کہہ رہا تھا نا کہ آئیڈیل ورلڈ کی باتیں کرتے ہیں اور ریئل ورلڈ دیکھیں کیا ہے. یہ ریئل ورلڈ ہے کہ انتخاب آنے والا ہے اور ایک جلسے کی کال ہے اور ایک جلسہ کروانا ہے, تو کارکنوں کو اور قیادت کو جو ہے وہ گھروں پہ چھاپے مار مار کے بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور وہ اپنے گھروں سے پھر کہیں روپوش ہوئے. اس کی وجہ ہے نا سینٹر صاحب, وہ جو گاڑی پھینکی گئی اس میں پولیس والے کی تصویر پبلک کر دی گئی, مارا پیٹا گیا لوگوں کو, پولیس والوں پہ حملے کیے گئے, پیٹرول بم اندر سے پھینکے گئے, تو وہ اس کی وجہ ہے نا, یہ وجہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. جی میں اس پہ آؤں گا, لیکن میں پہلے آپ کے, کیونکہ آپ جو ٹاپک جس پہ آپ نے بات کی اور جس آپ کے پروگرام میں بات شروع ہوئی ہے, کیونکہ میں اس کو دوسری طرف لے گیا تھا, میں اس پہ ضرور آؤں گا. لیکن میں اب آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. یہ جتنی بات مطیع اللہ جان صاحب نے کی ہے, میں اس کو کلی طور پہ مسترد کرتا ہوں. میں وہاں خود موجود نہیں تھا, یہ ہوں گے موجود, اور انہوں نے اپنی الف لیلا کی کہانی گھڑ کے بتائی ہے آپ کو, اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا اپنی امیجنیشن کو وہ بروئے کار لائے ہیں. اور سر اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے بائی دی وے, کورٹ روم کی ویڈیو بھی اب ٹویٹ ہو گئی ہے. میری عرض سن لیں, میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ انہوں نے گھڑ کے ایک الف لیلا کی کہانی بنائی ہے, کیونکہ ان کی انگریزی میں کہتے ہیں نا فگمنٹ آف امیجنیشن ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں وہاں نہیں تھا, یہ کلیم کرتے ہیں, یہ وہاں کے, یہ چشمدید گواہ ہیں. میں روز دن کے 4 اخبار پڑھتا ہوں, میں نے اگلے دن کے 4 اخبار پڑھے ہیں. اور پرنٹ میڈیا میں جتنی زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ پرنٹ آپ کے جو ویب پہ چینل ہے اور یہ ویب کے اوپر جو آتا ہے اس کو واپس کیا جا سکتا ہے. پرنٹ میں چھپ جائے لوگ سوچ سمجھ کے چھاپتے ہیں, اور آپ کے اخبار بزنس ریکارڈر سمیت میں نے 4 مختلف اخبار پڑھے ہیں جس کے رپورٹر وہاں موجود تھے, انہوں نے بالکل کوئی اور منظر کشی کی ہوئی ہے جو کہ مطیع اللہ جان صاحب نے کی. اس لیے میں قطعی طور پہ اس کو مسترد کرتا ہوں. تو آپ پھر تائید کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے, اچھا جاوید لطیف صاحب, یہ بات جو ولید اقبال صاحب نے کہی ہے, یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک فارمر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کورٹ روم کے اندر خطرہ ہے, پھر جو توڑ پھوڑ اس دن ہوئی ہے وہ خیر ہم نے بہت سے ویژولز بڑے غور سے دیکھے ہیں, اور آج آپ کی حکمران اتحاد بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ لوگ پابندی لگا دیں تحریک انصاف کے اوپر اسی بنیاد کے اوپر؟ شکریہ آسما, لیکن میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں, نہ ہو سکتا ہے کوئی سیاسی کارکن. مگر آپ نے ایک ابھی بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون پہ ایک الزام ہے کہ سپریم کورٹ پر انہوں نے حملہ کیا تھا. وہ کیا تھا حملہ؟
وہ یہی تھا نا کہ بغیر اجازت کے سپریم کورٹ کے احاطے میں 400-500 لوگ جو ہیں وہ داخل ہوئے, 2-4 گملے بھی ٹوٹے. تو وہ اس کو سپریم کورٹ حملہ آج تک ہمارے ماتھے پہ ایک داغ ہے لگا دیا گیا, جو اس وقت کی کیبنٹ کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا, بے شمار لوگوں کو سزا بھی ہوئی, کئی لوگ کوالیفائی نہ کر سکے الیکشن کے لیے. مگر مجھے کہنے کی یہ ضرور اجازت دیں آسما کہ کتنی دفعہ عمران خان کی موجودگی میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا, کتنی دفعہ ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا, اور سینکڑوں لوگ اس میں حملہ آور ہوئے. کچھ چھت پہ چڑھ گیا کورٹ کی, کوئی شیشے توڑ دیے, کسی نے دروازے توڑ دیے, کوئی دیواروں پہ چڑھ گیا, کسی نے یہاں تک کہ آنسو گیس کے شیل جو ہیں اب آئے کہاں سے یہ الگ ایشو ہے, انہوں نے پھینکے عدالتی احاطے پہ. اور یہ اگر یہ کہیں کہ یہ عدلیہ پر چڑھائی نہیں ہے یا حملہ نہیں ہے, تو پھر حملہ تو صرف نون لیگ کے حصے آیا نا, یا کسی اور جماعت کے حصے نہیں آئے گا. یہ تو اسی طرح بات ہوئی نا کہ آپ کچے میں کوئی آپریشن کرتے ہیں ڈاکوؤں پہ, اغوا کاروں پہ, تو مجھے آج تک کوئی بتائے گا کہ کچے میں آپریشن کے دوران آج تک کتنے وردی والے زخمی ہوئے یا کتنی ان کی گاڑیاں آج تک جلی ہیں. جبکہ زمان پارک میں آپ دیکھیں کہ جب سے عمران خان صاحب, تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پابندی لگائی جائے گی, کل عدم قرار دیا جائے گا, آپ کی لیڈر تو کہہ رہی ہیں. نہ آسما ایک سیکنڈ, میری بات اب مکمل ہو لینے دیں اگر اجازت دے دیں. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ زمان پارک سے جو حملہ اس گھر سے ہوا وردی والوں پہ, ان کی مشینری پہ, ان کی گاڑیوں پہ جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی, جب تک کچے کے علاقے میں آج تک جو نوگ ایریا بنا ہوا ہے وہ, اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا چند دنوں میں زمان پارک سے ہو گیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک کے گیٹ پہ کس کی جرت ہے, مجال ہے کہ وہ ہیوی مشینری لے کے پہنچا کہ یہاں جو نہیں, ظاہر ہے کہ وہ ریٹ تو چیلنج ہو رہی ہے سر, لیکن وہ کہتے ہیں وارنٹ نہیں ہے. میں اس پہ بریک کے بعد بھی آپ سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آپ حکومت ہیں اور آپ کو بتانا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہو کیا رہا ہے, حکمران اتحاد کیا کرے گا, کیا واقعی کارروائی ہوگی جیسے کہ آج نگران حکومت نے کہا ہے کہ کارروائی کریں گے اور ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, میں ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میاں جاوید لطیف صاحب, آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پابندی نہیں لگائے گی ان کے اوپر, جماعت کے اوپر, جو کہ ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں, لیکن جو واقعات آپ بتا رہے ہیں اس سے تو ایک کلیئر انٹینشن پتہ چلتی ہے کہ مزید کارروائیاں ہوں گی. وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ نہیں, گزارش سیدھی سی ہے, سیاسی جماعتوں پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, مگر آپ جتھے لے کے آپ مسلح لوگوں کے ساتھ عدالتوں میں جائیں گے یا کسی اور ادارے میں بیٹھے لوگوں کو دبا کے اپنی خواہش کے مطابق فیصلے لینے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان یا پاکستان کا آئین یا ادارے پھر کس لیے ہیں, پھر کون مانے گا؟ آج مجھے یہ بتائیں نا کہ عمران خان صاحب کی حاضری جو ہے عدالت کی وہ گاڑی میں لگ جائے, کل کو وہ جتھے 4 اور بڑھا دے اور وہ کہے کہ زمان پارک میں حاضری لگا لو, اس کے بعد 4 جتھے اور بڑھا کے وہ ترازو لگا لے بنی گالا کے محل میں اور کہے کہ انصاف بھی اب یہیں سے ملے گا, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جس کے پاس بڑا جتھا ہوگا, جس کے پاس زیادہ ٹرینڈ دہشت گرد ہوں گے, وہ اپنی مرضی سے فیصلے لیا کرے گا, اپنی مرضی سے اقتدار لے گا اور اقتدار چھوڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج بھی سوائے عمران خان کے اتنا بڑا دہشت گرد کوئی اور نہیں ہو سکتا جتنی دہشت گردی پچھلے 8 ماہ میں اور خاص طور پر پچھلے 4 ہفتوں میں اس نے دکھائی ہے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو چیک نہیں کر سکتا, کوئی اس سے
کرپشن کا حساب نہیں اچھا پوچھ اب یہ سکتا. سینٹر ولید اقبال صاحب نیب نے بھی ایشو کر دیے 2 نوٹسز ان کی اہلیہ کے نام پہ بھی، خان صاحب کے، وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نہیں جائیں گے. کل 2 نوٹسز ہیں. اگر وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، اگر وہ ججوں کو جس طرح سے اس دن کمپلیکس میں ہوا ہے، بہت سارے صحافیوں سے ہمیں بات ہوئی ہے، تو اس طرح کیسے انصاف ہوگا؟ وہ خود ان کو کلیئر بھی تو کروانا چاہیے نا. دیکھیے میں آپ کو ذکر یہی کر رہا تھا جو کہ جوڈیشل کمپلیکس والا واقعہ تھا، جو میں نے بتایا کہ مطیع اللہ جان صاحب نے منظر کشی کی جو کہ بالکل اس کے برعکس ہے، جو کہ 4 اخباروں میں شائع ہوئی اگلے دن، اور اس میں ایک ہی بات سب نے یہ کہی کہ سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب کی حاضری کے لیے وارنٹ ایشو ہوا تھا، وہ حاضری کے لیے ہی آ رہے تھے، اور اسلام آباد کی انتظامیہ بار بار ان کو روک رہی تھی. وہ ٹول پلازا سے روکنا شروع ہوا وہ سلسلہ جو تھا. اور وہ جو بات انہوں نے کی کہ جی فرد جرم عائد ہونا ہی ہونا تھا، یہ 2 پیشیاں پہلے یا 3 پیشیاں پہلے خواجہ حارث صاحب نے اعتراض ڈالا ہوا تھا کہ یہ جو پوری کمپلینٹ ہے، جو استغاثہ ہے، ایک تو الیکشن کمیشن نے ٹھیک طریقے سے آتھرائز ہی نہیں کیا ہوا، اس لیے وہ وائڈ ہے، اور دوسرا وہ زائد المیعاد ہے، کیونکہ اگر گوشوارے کے اندر کوئی چیز کمی بیشی ہے تو اس کے اوپر جو ٹائم لیمٹ قانون میں ہی لگائی ہوئی ہے الیکشنز ایکٹ نے، وہ 120 دن کیا، اور انہوں نے 120 دن کے بعد وہ اعتراض جو ہے وہ کیا، زائد المیعاد یا ٹائم بارڈ ہونا. تو اس لیے بالکل جو انہوں نے کیا وہ غلط نہیں. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے جائیں آپ کمپلیکس کے اوپر، پھر جو ورکرز تھے ان کی ویڈیوز تو آ گئی ہیں کہ وہ حملہ آور ہو رہے. اس میں فرق ہے کہ ہزاروں لوگ اپنے لیڈر کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آ جائیں، وہ بالکل الگ چیز ہے اور بالکل مختلف ہے وہ بات کہ جی آپ کورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. پی ایم ایل این نے تو کورٹ پہ حملہ کیا تھا 1997 یا جو بھی سال تھا اس وقت، جب سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے، اور باقاعدہ جو اللہ غریق رحمت کرے طارق عزیز صاحب تھے، انہوں نے کورٹ کی تختی اتار کے اس کو ناچنا شروع کر دیا تھا. وہ ویڈیو وہ بھی اس وقت کے کیمروں میں بھی آئی. یہ تو ویڈیوز کل کی بھی موجود ہیں، جو جس طرح سے اندر ہوا. فائل ہی گم ہو گئی، فائل بیرسٹر گوہر کے ہاتھ سے ملی، ابھی تک تو نہیں واپس آئی. فائل کا گم ہونا، عدالت کی فائل کا گم ہونا جو عدالت کے ریڈر کا کام ہے، وہ آپ پی ٹی آئی کے ورکروں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. سر آپ دیکھیں نا فوٹیج، آپ فوٹیج دیکھیں، بیرسٹر گوہر کے ہاتھ میں آخر وقت تک رہی ہے. وہ جس ملک کے اندر عدالتوں کی فائلیں گم ہو جائیں، وہاں پہ آپ انصاف کی کیا توقع رکھیں گے؟ وہاں میرے خیال میں اگر انصاف اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنی ہے تو میرے خیال شروع آپ کریں اس سے کہ آئین نے ایک وقت مختص کیا ہوا ہے الیکشن. وہ تو درست بات ہے، وہ ہم آپ کے وہ آپ کا موقف درست ہے، وہ آئین کا موقف درست ہے. جب ریاست اور اس کی تمام ادارے، جب سیاسی جماعتیں جو کہ حکمرانی کر رہی ہیں وہ اس کو ڈاج کر رہے ہیں، وہ اس سے بھاگ رہے ہیں. آئین جو ہے وہ لوگوں کی کنوینئنس کے اوپر اپنے 90 دن نہیں گنتا. 90 دن کنوینئنس پہ ضیاء الحق کے لیے گنے گئے تھے. ضیاء الحق کی اولادیں بن گئی ہیں، اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایون پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس بات پہ مجھے حیرت ہے. اچھا چلیے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشنز ہو سکیں گے؟ دوسرا کیا پابندی لگ سکتی ہے پی ٹی آئی؟ ٹھیک رہ جاتی ہے. ٹھیک سر، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب یہ ریاست اس طرح بہیو کرے تو ریاست میں پھر اعتماد نہیں رہتا لوگوں کا. ٹھیک بات. جی دیکھیں عاصمہ صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں کہ اگر پہلے کچھ چیزیں کر لی ہوتی تو آج نوبت یہاں نہ پہنچتی. جب نون لیگ، دیکھیں یہ تو ہمیں کلیئرٹی سے ہونا چاہیے کہ ساری پارٹیاں منظم طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرتی آئی ہیں اور کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. یہ ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو گیا ہے ایک طریقے سے. آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں، وہ بھی اس گود سے آئے، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بکس اگلا. نون لیگ نے دبا کے اگلا، مولانا نے کم اگلا، بہت زیادہ اگلا، اچک زئی نے اگلا. تو اگر 13 پارٹیوں کو آپ ملا لے تو زہر منظم طریقے سے اگلتے آئے ہیں. پی ٹی آئی کا فرق ہے کہ وہ نام لے کے اگل رہے، بات سارے ایک ہی کر رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ پہلے اگر روک لیتے تو آپ دوسرے کو شے نہیں ملتی، کیونکہ آپ نے نہیں روکی تو اب اس کی قیمت تو آپ کو بھرنی ہے. آج آپ نے سپریم کورٹ کے ججز کے نام لینے پہ نہیں لیا 100 نوٹس، اب اس کا بھگتان بہت لمبا بن رہا ہوگا. اب سڑک پہ چلتا ہوا آدمی بھی بات کرے گا. اس سے پہلے یہ ڈر تھا جھاکا کھل جائے تو ختم ہو جاتی بات. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں بہن، آئین اور قانون اور ڈیموکریسی کا یا ڈیموکریٹک پارٹیز کا آئین، قانون اور جمہوریت کا جو ڈھول ہم نے پکڑا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک کشکول لگائی ہوئی ہے بھیک مانگنے کی، وہ آئین اور قانون اور جمہوریت نہ غریب کو روٹی دے رہی ہے، نہ ایک آدمی کو کپڑا دے رہی ہے، نہ اسکول دے رہی ہے، نہ ہسپتال دے رہی ہے، نہ نوکری دے رہی ہے. یہ لڑائی آنا کی ہے، کرسی کی لڑائی ہے. مجھے ایک بات بتائے، کس نے آج تک قوم کے لیے
کون سی چیز کی ہے, کیا منشور ہے آگے کرنے کا. یہ امپورٹنٹ بات ہے فیصل صاحب, یہ بٹھانے والی بات کون بٹھائے گا؟ میں بریک لے لوں. آپ بٹھائیں, لیڈرز دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کے نیچے جو ٹیمیں ہیں نا, ان کو بٹھائیں اور پوچھیں تم پاکستان کے لیے آگے کرنے کے حوالے پتہ چل جائے گا. اس کے اوپر میاں صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں. چھوٹی سی بریک, واپس آتی ہوں پھر کہ کیا واقعی کوئی بات چیت کا دروازہ نکل سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں صاحب بہت کم وقت رہ گیا, آپ کی حکومت چاہتی کیا ہے کرنا سر, کیا کرے گی حکومت ہی کب, کس کی اور حکومت؟ جہاں تک نہیں, یہ حکومت آپ دیکھیں پچھلے خاص طور پہ 25-30 سالوں سے کوئی بھی جماعت ہو اس کی حکومت نہیں بنی آزادانہ. اور یہ بات کلیئر ہے کہ 2018 میں جس طرح ان کو بٹھایا گیا تھا پھر اسی طرح کا ان سے کام بھی لیا گیا. اور جب یہ اقتدار کے مزے لے رہے تھے اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ کوئی اور ڈکٹیٹ کرتا ہے, ہم صرف سائن کرتے ہیں. تو جب یہ اقتدار سے ہٹے تو پھر شکوے شکایت شروع کر دی. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں والا رویہ نہیں اپنائے ہوئے جو یہ اپنا چکے ہیں. مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر عمران خان نے یہ رویہ نہ چھوڑا اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میں کیسوں سے بچ جاؤں گا, یہ کیسوں سے بھی نہیں بچ سکیں گے اور الیکشن کو بھی دور لے جائیں گے. فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جی, آج بھی روزے کا جو چاند ہے وہ پاکستان میں ایک ٹائم پہ نہیں دیکھا جا رہا. پی آئی کی فلائٹ بھی آج تک ٹائم پہ نہیں چلی 35-40 سال سے, تو مجھے پتا ہے جیسے دو چیزیں ہو جائے گی اسے الیکشن بھی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی سمجھے. پھر آپ سمجھے, آپ سمجھدار ہیں, جو میں نے کہہ رہا تھا میں تو اسی پہ آج بھی ہوں. ولید اقبال صاحب نہ ہی سمجھے پھر کس چیز پہ؟ الیکشن پہ. میں سمجھو جو کہتا ہے